کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد اور نسائی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کسی ایسے مجلس میں تشریف فرمائے تھے جہاں مسلمانوں کے علاوہ کافر مشرک موجود تھے۔ آپ نے اس مجلس میں سورت کی تلاوت فرمائیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. میرے محترم دوستو، قرآن پاک میں کل 14 سجدہ تلاوت آتے ہیں، جس میں سے 3 سجدے سر وسیع آخری منزل میں ہیں۔ اور اس سورت کی جو سجدہ ہے، اس کے اندر ایک خصوصیات اللہ نے بیان فرمایا کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد اور نسائی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کسی ایسے مجلس میں تشریف فرمائے تھے جہاں مسلمانوں کے علاوہ کافر مشرک موجود تھے۔ آپ نے اس مجلس میں سورت کی تلاوت فرمائیں اور پھر آخر میں جب سجدہ کی آیات تلاوت کی تو وہیں سجدہ اللہ کے رسول نے سجدہ کیا، اور آپ کی اقتداء میں جتنے مسلمان تھے ان سب مسلمانوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں سجدہ کیا۔ وہاں پر جو موجود مشرک تھے ان لوگوں نے بھی مجبوراً سجدہ کی، اور آپ کے ساتھ انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ اور ایک بڈھا تھے جو کافر تھا، امیہ ابن خلف، اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس نے مٹی سے تھوڑی سی مٹی لے کر اپنے پیشانی پر لگا لی۔ وہ کہنے لگا میرے لیے یہی کافی ہے۔ راوی بیان فرماتی ہیں کہ اس کافر کو بدر کے موقع پر قتل کیا گیا۔ دیکھا میں نے قتل کیا ہوا دیکھا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیات سجدہ تلاوت کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کی حکم سے سجدہ کیا، اور مسلمانوں نے ان کی اتباع میں سجدہ ریز ہو گئی۔ البتہ کفاروں کا سجدہ ہو جانا اس وجہ سے تھا کہ اس وقت خدا تعالیٰ کی قہری تجلیات نزول ہو رہا تھا، اور وہ ایسے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کافر اللہ کے رسول نے سجدہ کیا اللہ کے حکم سے، اور ان کے پیروکار جو صحابۃ الاجمعین تھے ان کی اتباع کرنے والے، وہ لوگ اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہوئے سجدہ ریز ہوئے۔ اب کفار کا کیا وجہ ہے؟ کفار کو سجدہ کیے، وہ تو سجدہ کے خلاف تھے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی قہری تجلیات جب نازل ہو رہا تھا تو اسی وجہ سے وہ لوگ بھی سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے، ورنہ وہ تباہ اور برباد ہو جاتا۔